السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمد للہ السلام ورحمۃ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے پوچھا گیا ہے کہ کچھ اپنے اصول علم کے حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں مختصر میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں 5-7 منٹ کے اندر ہی۔ لیکن شروع سے ہی میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو اللہ کی توفیق سے کافی لائق سمجھا جاتا تھا۔ تو میرے تایا جی رحمہ اللہ، جو میرے سسر بھی ہیں، وہ بڑا شوق رکھتے تھے میرے والے سے، مجھے پڑھانے کے والے سے۔ میں ویسے جس طرح عام طلبہ ہوتے ہیں، میں تو نماز کا بھی باغی تھا اور وغیرہ وغیرہ، یعنی یہ 5ویں 6ٹھی کی بات کر رہا ہوں۔ ابو جی سختی کرتے تھے لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے نا وہ بغاوت کرتے تھے نماز سے، کہہ دینا تو پڑھ لینے وغیرہ وغیرہ۔ دیگر بھی جو خرافات ہوتی ہیں ڈراموں کے حوالے سے، گانوں کے حوالے سے، یہ اس طرح تھا کہ گھر کا ماحول کو اتنا، یعنی کہہ لیں کہ برا بھی نہیں تھا اچھا بھی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ رمضان آیا ہے، میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا اس وقت اسکول کی۔ رمضان آیا ہے تو شیخ محترم، یہ تقریباً کون سے سن کی بات ہے؟ یہ سن آپ کی بات ہے جی، یہ 2007-8 کی بات ہے۔ اور یہ تقریباً شہر وغیرہ، آپ کا علاقہ کون سا؟ یہ ہے سرگودا شہر ہے، اور ہمارا گاؤں ہے سرگودا سے تقریباً 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر 85 شمالی، یہ مشہور ہے کافی۔ 85 شمالی، 85 جال بہت مشہور ہے، تو وہاں ہی جو ہے پیدائش ہے۔ اور اور کیا، ابھی تفصیلی بھی بیان کریں گے لیکن مختصر، مجھے نہیں یاد، جی مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیسے، یعنی رمضان آیا ہے، میں بہت، یعنی ٹی وی دیکھنے کا بڑا خوگر تھا، تو رمضان کی یعنی کہہ لیں کہ روزہ بھی نہیں تھا، یعنی رمضان طلوع ہو چکا تھا، پہلی تراویح جو ہے نا وہ پڑھی جانی تھی، تو عشاء کی اذان ہوئی ہے۔ میرے دل میں پتہ نہیں کیسے اللہ نے ڈالی، مجھے نہیں یقین کہ وہ مجھے کسی نے بھی حالانکہ ترغیب نہیں دلائی، نہ مجھے کبھی تراویحوں کا پتہ تھا کیا ہوتا ہے۔ ایسے ہی میرے دل نے کہا کہ نا تراویحیں پڑھنے کے لیے چلتے ہیں، تو بس وہ میری جو ہے نا کہہ لیں کہ اللہ کی توفیق سے، وہ کہہ لیں کہ یو ٹرن تھا اپنی زندگی کا نا، تو اللہ کی توفیق سے پھر اس طرف راغب ہوا، قرآن کی طرف۔ یہ بڑا شوق تھا قرآن حفظ کرنے کا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ گھریلو سپورٹ نہیں تھی۔ ابو جی بھی میرے راضی نہیں تھے کہ قرآن بھول جائے گا، وہ جو پرانے بزرگوں کے ہوتے ہیں کہ قرآن بھول جائے گا، اور تایا جی کوئی بھی راضی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں نے مدرسہ کے اندر پڑھنا ہے، 6ٹھی کلاس کی یہ بات ہے، میں مدرسہ کے اندر پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اسی دوران سفتین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، وہ رمضان کے اندر میں اعتکاف بیٹھا اسی سال، رمضان کے اندر وہ درس دینے کے لیے آئے، انہوں نے تھوڑا سا ابھارا کہ آپ اپنے طلبا کو، اپنے بچوں کو داخل کروائیں، دین کے لیے وقف کریں۔ میرے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا، میں نے ابو جی سے بات کی، تو انہوں نے کہا بھی اپنے تایا جی سے بات کریں، تایا جی سے بات کی لیکن انہوں نے نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کریں آپ، یہ مڈل پاس کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کو حفظ میں داخل کروا دیں۔ مڈل کیا الحمدللہ فرسٹ پوزیشن کے ساتھ، تو ان کا پھر دل خراب ہو گیا، کہتے بھی نہیں آگے میٹرک کر لو پہلے۔ میں نے کہا میٹرک نہیں، اب میں نے کرنی ہے ابھی اسکول میں جا کے، مدرسہ کے اندر جا کے سارا کچھ پڑھوں گا۔ لیکن انہوں نے مجھے نا زبردستی شہر داخل کروا دیا اسکول کے اندر۔ اسکول میں آپ کو حیرانی کے ساتھ بتاؤں کہ وہ بہت بڑا اسکول تھا، یعنی سرگودا کا، ہمارے سرگودا لیول کا جو ہے نا سب سے بڑا وہ اسکول تھا، اور اس میں کوئی 10 سے 15 سیکشن تھے صرف جو 9th کلاس میں داخل ہونے والے تھے۔ اس میں آپ حیران ہوں گے کہ مختلف اسکولوں کے بچے آتے تھے، تو میرے سب سے زیادہ نمبر تھے اس وقت
یعنی جتنے اسکول کے بچے آتے سب سے زیادہ نمبر میرے تھے. تو جو انٹیلیجنس سیکشن تھا اس میں مجھے داخلہ ملا. تو آپ حیران ہو، میرا بالکل بھی دل نہیں تھا پڑھنے کو یار، یعنی نا میرا دل اکتا گیا تھا. میں نے کہا میں مدرسہ ہی پڑھنا ہے. تو 2 مہینے کے بعد ٹیسٹ ہوا. تو اس میں آپ یقین کریں گے کہ میں ان طلبا میں کھڑا تھا کہ جو طلبا فیل ہوئے تھے یعنی ٹیسٹ کے اندر. تو مجھے پھر بچوں نے کہا بھی آپ نے پھر اس کا مطلب ہے نقل لگا کے جو ہے نا آپ پاس جو ہے وہ فرسٹ ڈویژن آپ نے لی ہے یا فرسٹ پرائز حاصل کیا ہے، اس کا مطلب آپ کو تو کوئی چیز آتی جاتی نہیں. میں کہا نہیں آپ نہیں سمجھو گے. میں نے ان کو کوئی وضاحت نہیں کی. تو گھر والوں کو بھی بات کرتا تھا لیکن وہ کہتے تھے میں نے اسکول پڑھے ہیں، آپ اسکول پڑھیں گا. الغرض وہ 2 مہینے پڑھائی کے بعد جو ہے نا وہ 3 مہینوں کی چھٹیاں گرمیوں کی جو ہوتی ہیں وہ ہوئی. تو اس دوران میں پھر اعتکاف بیٹھا رمضان میں. تو پھر سلطان شاہ نقوی صاحب آئے ہمارے مسجد کے اندر. انہوں نے پھر ابھارا تو پھر میں نے بات کی. تو وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اب آپ کو داخل کرواتے ہیں. میں نے یہ انہوں نے مجھے دلاسا دیا. رمضان کے بعد جو مدارس کی کلاسیں سٹارٹ ہوتی ہیں، میں نے کہا بھی اب 10 شوال تک جو ہے وہ صبر کرنا پڑے گا. میں نے ان سے کہا کہ بھی اپنے جو مسجد کے قاری صاحب تھے ان سے میں نے کہا کہ آپ میرا داخلہ کروا دیں. تو وہ گھر والوں کا پھر دماغ چینج ہو گیا. کہتے ہیں کہ نہیں ابھی آپ اسکول جائیں، یہ جو 5 7 دن ہیں یہ اسکول جائیں تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے. اس دوران جو ہے نا میرے تایا جی نے مشاورت کی. کبھی مدارس کا ماحول سے واقف نہیں تھے بالکل بھی. تو وہ کچھ لوگوں سے مشاورت کی. مجھے ایک بندہ ابھی بھی مجھے میرے سامنے آتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس نے غلط گائیڈ کیا تھا میرے تایا جی کو. وہ کہتے ہیں کہ انہیں آپ مدرسے کے اندر داخلہ نہ کروائیں، یہ جو مولوی ہیں نا یہ دھماکے کرواتے ہیں. وہ آپ جانتے ہیں کہ دور تھا اس کا، زرداری کا دور تھا اس ٹائم. میرا خیال ہے اس ٹائم کافی یہ چیزیں ہوتی تھی دھماکے وغیرہ، دہشت گردی تھی. تو کہتے ہیں وہ دھماکے کرواتے ہیں اس لیے آپ نہ داخل نہ کروائیں. تایا جی کہتے ہیں کہ نہیں اب نہیں داخل کروانا آپ. حالانکہ تایا جی بڑے سمجھدار تھے لیکن وہ جو جس سے مشورہ کیا تھا وہ بھی کوئی زیادہ ہی سمجھدار تھا. تو الغرض ہمارے گاؤں میں پھر جو ہے نا کہنے لگے کہ جی نہیں آپ کو نہیں داخل کروانا. تو جو ہے نا خواتین کا درس تھا ہمارے گاؤں میں. ادھر بھی جو معلمہ ہیں اللہ ان کو جزا دے، جو بھی تھی مجھے نہیں پتا کون تھی، اللہ ان کو جزا دے. انہوں نے آ کے پھر ابھارا. اور میری امی جان، میری جو تائی جان، جو میری ساس بھی ہیں، میری خالہ بھی ہیں، وہ گئیں درس سننے کے لیے. تو انہوں نے جا کے جب سنا اور ان کے دل میں پھر ان کے دل میں بھی تیہ پیدا ہوا کہ ہم نے جو ہے نا اپنے جو بیٹے کو داخل کروانا ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو ہم داخل کرواتے ہیں. میں بھی اپنے اپنے پھر شوہروں سے بات کریں. انہوں نے پھر بات کی. اللہ خیر کرے، راضی ہو گئے لیکن اس شرط پہ راضی ہوئے کہ آپ نے اسکول پڑھنا ہے، اسکول کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے. میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، اس کا میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں. داخل ہو گیا مدرسہ کے اندر. مدرسہ کے اندر گیا ہی ہوں تو ظاہر ادھر پابندی لگی تھی کہ پہلے سال کے اندر آپ اسکول نہیں پڑھ سکتے. 1 1.5 مہینے کے بعد پتا چلا. تو مجھے یاد ہے پہلے دن جب میں گیا تو میرے ایک ٹیچر تھے، مجھے ابھی بھی ملتے ہیں، میں ان کو یہ بات کبھی کبھی یاد کرواتا ہوں. کہتے ہیں بھی انہوں نے پہلے دن میرا سبق سنا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ آپ انشاءاللہ پڑھ جائیں گے. اس بات نے میرا بڑا حوصلہ بلند کیا اور اللہ کی توفیق سے بفضل اللہ پڑھا. میں پہلے سال ہی پورے جامعہ کو ٹاپ کیا. میرے تایا جی آئے تھے تو میرے لیے وہ منظر بڑا ہی عجیب تھا. اور پھر اللہ کی توفیق سے ہر سال ہی تقریباً جامعہ کو ٹاپ کیا سوائے ایک بار کے. اس ٹائم سیکنڈ آیا تھا. بلکہ آخری کلاس کے اندر بھی یعنی جو صحیح بخاری کی کلاس تھی اس کے اندر بھی میں نے الحمدللہ جامعہ کو ٹاپ ہی کیا تھا اللہ کی توفیق سے. تو اس دوران پہلے 2 سال تو جس طرح عام طلبہ پڑھتے ہیں میں بھی ویسے ہی سبق یاد کرتا تھا، بس سنا دیتا تھا یا لکھ دیتا تھا. اس طرح کرتے ہیں، کوئی ایکسٹرا مطالعہ وغیرہ کوئی شوق نہیں تھا. پھر شیخ زبیر رحمہ اللہ زندگی میں تو بالکل بھی ان سے واقف نہیں تھا. اس دوران شیخ صاحب آئے تو تازہ تو بتاتے تھے کہ یہ بڑے عالم ہیں. اور مجھے یاد ہے جمعے والے دن شیخ صاحب 2011 12 کی بات ہے. شیخ صاحب جمعے والے دن مغرب کی نماز کے بعد آئے تو وہ سرخ داڑھی والے، میں نے کہا کوئی بزرگ ہیں تو سارے اسلام لے رہے ہیں، میں نے بھی اسلام لے. انہوں نے مجھے
हालांकि मुआनका करना चाहा, लेकिन मैंने सलाम लेके मैं साइड पे हो गया, मुझे इतना भी याद। उसके बाद फिर 2 4 दिन 10 दिन गुजरे तो थोड़ा पैदा हुआ, शौक पैदा हुआ, तो शेख साहब से फिर मैं मुलाजमत मैंने इख्तियार की मुकम्मल। शेख साहब को यानी हमेशा जो फारग वक्त मिलना मैं शेख साहब के पास गुजारता था। फिर शेख साहब बड़ी शफकत करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि मैं उसका अंदाज़ा, यानी शेख साहब ने मुझे इतनी शफकत दी है, इतनी शफकत दी है कि उसका मैं यानी सारी ज़िंदगी भी शुक्रिया अदा करता रहूँ तो कर्ज नहीं अदा हो। शेख साहब ने बहुत मुझे जो है ना तरगीब दिलाई है, और बड़ी मोहब्बत करते थे। शेख साहब का वो जुमला मुझे, मैं पहली बार अभी किसी को बयान करने लगा हूँ आपको, आप सबको। शेख साहब कहते हैं कि कुरान, शेख साहब कहते थे ना, भी मैं अब मेरी जो तालीमी हर्ज होता है, यानी मेरी तदरीस सॉरी जो तसनीफ़ी हर्ज होता है, तो मैं यहाँ जामे इमाम बुखारी में नहीं ज़्यादा ठहर सकता, मैं वापस जाना चाहता हूँ। शाह साहब को वगैरह को सबको कहते थे। लेकिन शेख साहब गए नहीं थे, तो मुझे कहते थे कि मुझे सरगोदा रुकने की एक वजह आप हैं। मेरे लिए ये बड़ा बहुत बड़ा जुमला था कि आपसे मोहब्बत में इस वजह से आप इधर सरगोदा रुका हुआ है, वरना मैंने चला जाना था। क्या उस टाइम मैं इतना कुछ हासिल तो नहीं कर सका शेख साहब से, क्योंकि दाई थे, चौथी क्लास में थी जब शेख साहब की वफात हो गई। इस दौरान फिर तीसरी क्लास के बाद, मुझे याद है तीसरी क्लास के बाद मैंने जो है ना अरबी के साथ शदीद शगफ था मुझे। मैं पेपर हल करने सारे अरबी के अंदर, मैंने वो फाक वगैरह के सारे पेपर अरबी के अंदर हल किए हैं, और जो मदारस मदरसा के पेपर सारे अरबी के अंदर हल किए हैं। जो उर्दू की किताब थी उसके नंबर उसके भी मैं अरबी के अंदर ही हल किए हैं। बल्कि साज मेरी ज़रा लिखाई जब मैं तेज तेज लिखता था तो मुझे सही समझ नहीं आती थी। उस्ताद कई बार फोन करके पूछते थे कि ये आपने जो सवाल हल किया है, ये इसका जवाब क्या लिखा है, अरबी के अंदर जो लिखा है हमें समझ नहीं आ रहा लिखा हुआ। तो ये मेरे लिए बड़ी ही कह लें कि अल्लाह का फजल था कि मैंने 2 साल तो मुकम्मल कोई उर्दू किताब को हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ अपने ऊपर जबर करके कि अरबी के अंदर जो है ना वो ज़्यादा बेहतर होना। ये अ, और इसी दौरान मेरी जो है वो मुलाकात चौथी साल के अंदर शेख अब्दुर्रहमान सुदैस हाफिज़हुल्लाह से हुई। उन्होंने भी बड़ी शफ़क़त थी, वो हमारे 2 साल सीनियर थे। लेकिन मैं खुशकिस्मत इस वाले से रहा हूँ कि मुझे है ना वो 2 3 मशाइख का जो साथ नसीब हुआ है ना, वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो है ना यूज़फुल रहा है। शेख ज़ुबैर रहमहुल्लाह का, दूसरा शेख अमनपुरी हाफिज़हुल्लाह का, तीसरा शेख अबू यहया नूरपुरी हाफिज़हुल्लाह का। इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है अल्लाह की तौफीक से। और अपनी हैसियत से बढ़कर अल्लाह ताला ने जो है वो दर्जा दिया, अपनी हैसियत से बढ़कर। और अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। बाकी अ, मैंने तालीम इल्मी के दौरान ही ये जो तखरीज है, या ये जो कह लें आप तहकीक है, इसका काफ़ी हिस्सा सीख लिया था। मुझे याद है मैंने जामिया के अंदर एक किताब पढ़ाई जाती थी, जुब्दतुल हदीस, पहली क्लास के अंदर उसके अंदर वो 150 हदीस थी। उस पर मैंने काम किया था, 5वीं क्लास में के अंदर था जब। उस वक्त मैंने उस पर काम किया था, दिन रात एक करके जो है ना, वो अल्लाह ताला ने मेहनत का सिला दिया कि अभी वो किताब पढ़ाई जा रही है। उसके अलावा मैंने एक किताब थी अद्दिफा अन अबी हुरैरा, उसी दौरान मैंने उसका, शेख जुबैर साहब कहते थे ये मेरी बड़ी पसंदीदा, अब्दुल मुनइम, ये अरब के एक आलिम हैं, उनकी मैंने जो है ना वो किताब का तर्जुमा किया था इसी दौरान। बड़ी बहुत ज़कीम किताब है, कोई 700 800 सफ़े की किताब है मेरा ख्याल में। लेकिन वो इस बात पे कि मेरा वो मुसव्वदा जो है उसे मैं मुसव्वदे पर यानी हाथ से लिखता था, वो मुझे नहीं मिल रहा, वो गुम हो गया है। शायद कहीं जामिया की लाइब्रेरी में पड़ा हो, मुझे मिल जाए। इसके अलावा फिर 2016 के अंदर हमारी फरागत हुई है। 2016 के अंदर अ, जो जब तकरीब बुखारी थी तो वहाँ सनद मैंने पढ़नी थी। तो मेरा ख्याल है जामिया की तारीख में पहली मरतबा मैंने पूरी सनद जो है ना वो ज़ुबानी पढ़ी थी। इससे पहले शायद नहीं, मेरे मुझे नहीं याद कि उससे पहले कभी किसी ने मुहम्मद सनद ज़ुबानी पढ़ी हो। तो वहाँ पे शेख अब्दुल्ला नासिर रवानी हफिज़हुल्लाह वो आए थे, उन्होंने बड़ी दुआएं दी थी मुझे, वो दुआएं कभी नहीं भूलती, बड़ा उन्होंने हौसला बुलंद किया था। उसमें बड़ा एक कह लें कि मेरा लिए वो
الغرض اس کے بعد پھر شیخ امن پوری حفظہ اللہ کے ساتھ 2016 کے بعد 15-16 کے بعد شیخ امن پوری صاحب کے ساتھ تعلق رہا، اور ابھی تک الحمدللہ قائم ہے، اور انہی کے پاس سیکھا ہے، انہی سے سیکھا ہے، انہی کے پاس ہی تاحال کی تصانیف کو کام وہ جاری ہے، فتاوی جات، اور اللہ کی توفیق سے تقریباً کوئی 12-13 ہزار صفحات ہم جو ہے نا فتاوی کے لکھ چکے ہیں اللہ کی توفیق سے، 12-13 ہزار، یہ معمولی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں وہ اس کے علاوہ، تو یہ چند باتیں ہیں بس، اس میں کوئی باتیں اگر رہ گئی ہوں تو پھر بھی صحیح انشاءاللہ، جب کسی نے کو پوچھنی ہے تو وہ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جی یہ تو آپ نے ہم سے اپنے حالات پوچھ لیے، اب آتے ہیں، اور ایک بات میں یہ بھی مینشن کر دوں، جو ہماری یہ صحیح بخاری کے حوالے سے ہی ہوگی انشاءاللہ، کہ میں نے شیخ زبیر رحمہ اللہ کی ان کی زندگی کا آخری اور پہلا دورہ تھا غالباً، وہ دیر بالا کے اندر، یہ سرگودا سے تقریباً کوئی 22 گھنٹے کی مسافت پر ہے، دیر بالا، یہ سرحد، صوبہ سرحد کے آخر کے اندر واقع ہے یہ، تو ٹھنڈا علاقہ ہے، جون جولائی کے مہینے میں ہم گئے تھے، وہاں سردی تھی، وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، تو وہاں ہم نے دورہ کیا تھا شیخ زبیر صاحب سے رمضان کے اندر، 2013 کی بات ہے، تو اس دوران مجھے یاد ہے کہ جب دیر شہر میں پہنچے تو اڈے کے اندر بیٹھ کے شیخ صاحب نے مجھے اجازت دی تھی، اجازت ہوتی ہے یعنی روایت حدیث کی اجازت، شیخ صاحب نے فرمایا تھا کہ تقریراً و تحریراً آپ کو میں سند حدیث کی اجازت دیتا ہوں، میری جتنی بھی مرویات ہیں اس کو آپ میری طرف سے بیان کر سکتے ہیں، لکھ کر بھی اور زبانی بھی، تو اس اعتبار سے جو صحیح بخاری کی شیخ زبیر صاحب کی سند ہے، وہ سند کی یعنی اسی کو آگے چلائیں گے، اور انشاءاللہ اس کو کبھی لکھوائیں گے کہ سند کی شیخ زبیر رحمہ اللہ کی ہے، انہوں نے کس سے سنا ہے، اور شیخ بدی الدین راشدی صاحب سے بھی شیخ زبیر رحمہ اللہ نے اجازت لی ہے، اس طرح شیخ محیب اللہ راشدی رحمہ اللہ سے بھی لی ہے، اس طرح شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ سے بھی لی ہے، پھر شیخ ابو الرجال سے بھی لی ہے، اس طرح اور بھی جو مشائخ ہیں ان سے شیخ صاحب کی اجازت ہے، جو شیخ بدی الدین راشدی صاحب سے ہی وہ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں اس سے عام طور پہ روایت بیان کرتا ہوں، وہ شیخ بدی الدین راشدی صاحب کے جو استاذ ہیں وہ ثناء اللہ امرت سری رحمہ اللہ ہیں، جو سرگودا کے اندر مدفون ہیں، اور پھر ثناء اللہ امرت سری رحمہ اللہ اپنی اجازت جو صحیح بخاری نقل کرتے ہیں وہ شیخ نذیر حسین محدث دہلوی سے، پھر وہ آگے مشہور سند جو ہے وہ چلتی ہے، جی تو آگے ہم کچھ باتیں صحیح بخاری کے حوالے سے، امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے اور ان کی صحیح کے حوالے سے یہ کرنی ضروری ہے، اس کو آپ احاطہ تحریر میں بھی لائیں، یہ انشاءاللہ بھی ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کا جو نام ہے ہمیں یاد ہونا چاہیے، محمد بن اسماعیل بن یہ کافی ہے، محمد بن اسماعیل البخاری جو عام مشہور ہے، ٹھیک ہے، ولادت جو راجح قول کے مطابق ان کی ولادت ہے 194 بھی آتی ہے، 192 196 بھی آتی ہے، تو زیادہ راجح جو ہے وہ 194 والا قول، 194 ہجری کے اندر یہ ان کی جو ولادت ہے
امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت کسی ویسے تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہم چند باتیں ان کے حوالے سے لکھنا ضروری سمجھتے ہیں، اور پھر ان کی صحیح بخاری کا کیا تعارف ہے وہ ضرور چاہیے۔ مختصر یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام، باقی تو جو سیر کی کتب ہیں ان کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ کا مکمل تذکرہ ہے۔ چاہے ہم جو کچھ بھی لکھیں گے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ہوگا۔ باقی جو قصے کہانیاں مشہور ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نبینا پیدا ہوئے تھے، ان کی والدہ نے دعا کی تھی، تو یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں اس میں سے کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح امام بخاری کا یہ کہ وہ غسل کر کے استخارہ کرنے کے بعد ہی ہر حدیث نقل کرتے تھے، یہ چیزیں یعنی پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، لیکن ہمیں جب تک کوئی معتبر ذریعے سے خبر نہیں ملے گی اس وقت تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، یعنی تو بالجزم جو ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ باقی اب فتح الباری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے، فتح الباری کے اندر خود ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح بخاری اور امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے کافی چیزیں بیان کر دی ہیں۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کے جو تلامذہ ہیں اور اساتذہ ہیں، کے حوالے سے چند باتیں نکلیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں امام ویسے آپ لکھتے جائیں میں بولتا جاتا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہیں، امام اسحاق بن راہوی رحمہ اللہ ہیں، امام عبداللہ بن زبیر حمیدی، علی بن المدینی، امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، امام یحییٰ بن معین، امام دارمی اور احمد بن صالح مصری، اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک اساتذہ مشائخ امام بخاری رحمہ اللہ کے تو خود اپنے آپ میں بہت بڑی شخصیات تھے۔ تلامذہ کے اندر آپ کے مشہور سب سے جو تلمیذ ہیں وہ ہیں امام مسلم بن حجاج، جو صحیح والے ہیں۔ اس طرح ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ، اس طرح امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ، اس طرح امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ، اس طرح امام الائمہ امام ابو بکر ابن خزیمہ یہ صحیح بن خزیمہ والے، اسی طرح امام ابن ابی عاصم، یہ امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اس طرح امام محمد بن نصر المروزی، یہ جن کی کتابیں ہیں سننا ہے، اس طرح ایک تعظیم و قدر الصلاح ہے، یہ محمد بن نصر المروزی۔ اس طرح محمد بن یوسف الفربری، جو صحیح بخاری کے سب سے صحیح بخاری کو نقل کرنے والے ہیں، یعنی آگے پہنچانے والے ہیں، محمد بن یوسف الفربری۔ اس کے علاوہ اور کئی ایک امام بخاری رحمہ کئی ایک آئمہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ امام بخاری کا سب سے بڑا جو امت پر احسان ہے وہ امام مسلم اور امام ترمذی رحمہ اللہ جیسی شخصیات کو ہم تک پہنچانا ہے، ان کو پالش کر کے ہم تک پہنچانا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ سوال بھی کرتے جا سکتے ہیں۔ جہاں کہیں آپ بورنگ محسوس کریں تو بتا شیخ دیجیے گا۔ محترم، امام جی جی۔ امام نسائی بھی امام نسائی بھی امام بخاری کی شاگرد ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ان کا شاگرد ہونا ثابت ہے۔ امام نسائی کا امام بخاری کا شاگرد ہونا میرا خیال ثابت نہیں ہے۔ جی ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ شیخ محترم آپ کی شیخ زبیر علی ظہیر احمد سے انجینئر مرزا کے حوالے سے کبھی کوئی بات ہوئی تھی؟ جی شروع میں نا
اصل میں بتاؤں کہ شیخ زبیر رحمہ اللہ، ان کی آخری عمر کے اندر میں نے ان سے خود پوچھا ہے کہ آپ کا جو تعلق تھا محمد علی مرزا، میں اس کے فتنے کو بالکل نہیں جانتا تھا، تو بالکل بھی نہیں جانتا تھا، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ شیخ زبیر رحمہ اللہ کے والے سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ محمد علی مرزا ان کے قریب آتا ہے۔ تو شیخ زبیر رحمہ اللہ سے میں نے خود سنا ہے، اور مجھے پوری طرح یاد ہے، وہ جگہ بھی یاد ہے جہاں شیخ زبیر رحمہ اللہ نے وہ بات یہ بیان کی تھی۔ تو شیخ زبیر رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں نے اس سے 2 سال ہو گئے ہیں اس سے مکمل بائیکاٹ کیا ہوا، یعنی یہ 2000 کی، یعنی جس سال وہ بات ان کی ہوئی ہے نا، 2013 کے اندر غالباً، تو اسی سال کا یہ بات کہتے ہیں میں نے 2 سال ہو گئے اس سے تعلق میں نے ختم کیا ہوا ہے، وہ فضول آدمی ہے۔ یہ شیخ زبیر رحمہ اللہ کے الفاظ تھے، ٹھیک ہے؟ شیخ زبیر رحمہ اللہ کو محسوس ہو گیا تھا کہ اب یہ شر کی طرف جا رہا ہے۔ باقی جب تک وہ کسی کا شر ظاہر نہیں ہوتا تو کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، کوئی بھی کسی کے پاس بھی آتا ہے۔ جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی پہلے مسلمانوں کے ساتھ رہتا تھا، اور جب تک اس کا شر ظاہر نہیں ہوتا اس وقت تک کسی بھی عالم دین نے کسی نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا۔ دیوبند کے علماء بھی، اہل حدیث علماء بھی، محمد حسین بٹالوی کے ساتھ ان کا بیٹھنا تھا۔ اس کے بعد پھر دیکھیں سب سے پہلے جب اس کا فتنہ ظاہر ہوا تو پھر علماء نے ہی اس کے اوپر پھر بات کی ہے۔ بہرحال جی جی کوئی بات کر رہے تھے معاذ بھائی آپ؟ نہیں نہیں شاہ محترم، میں نے وہ بیٹی تھی ساتھ، وہ بھی ہیڈ فون لے کر نا وہ بھی سن رہی تھی، تو ابھی وہ کہتی ہے کہ آپ لگا لے، میں جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور اب آگے ہے کہ علماء کی جو توصیفات ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے، وہ چند ایک ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ان کے شاگرد امام مسلم رحمہ اللہ کی جو رائے ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اپنے استاذ کے بارے میں کہ لا یبغضک الا حاسد واشهد ان ليس في الدنيا مثلک۔ یہ ہے الارشاد للخلیلی، کہ اس کا میں صفحہ جلد آپ کو لکھوا دوں۔ شیخ محترم، جی جی آپ یہ نوٹ پیڈ پہ لکھتے، کس پہ لکھتے ہیں؟ اس میں رائٹ سے لیفٹ نہیں لکھا جا سکتا؟ اس طرح ذرا زیادہ واضح ہو جاتی ہے، یہ تو ادھر یا ہی ورڈ، یا ورڈ پہ ہیں، ورڈ پہ؟ اصل میں وہ کنورٹ کر کے جب ادھر لاتے ہیں نا اس ٹائم ادھر جی جی، تبدیل ہو جاتی ہے ساری چیز۔ وہ ایک اوپر بٹن بنا ہوتا ہے نا، اس پہ کلک کریں نا تو وہ ساری چیزیں رائٹ سے لیفٹ لکھی جاتی ہیں، جس یہ طرح کہاں اردو ہے، نہیں ذرا لکھی مجھے یہ ہوتی۔ کیسے پتا چلے گا؟ یہ اگر نہیں سکرین نہیں، تھوڑی ورڈ پہ چھوٹی نہیں، ہو تو۔ ورڈ کی بات نہیں میں کر رہا، یہ ورڈ پہ نہیں میں لکھ رہا، یہ لکھ رہا ہوں میں اس پہ جو اس کا وائٹ بورڈ ہوتا ہے نا زوم کا۔ اچھا اچھا اچھا، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو یا اس طرح کرتا ہوں میں، آپ لکھ رہے ہیں نا ساتھ ساتھ، میں آپ جی کو، شیخ محترم، وہ دوبارہ ریکارڈنگ سن کے پھر لکھوں گا میں۔ ٹھیک ہے، تو میں اس طرح کرتا ہوں، میں اسکرین آپ کو شیئر کر دیتا ہوں، کچھ جمع کیے ہوئے ہیں نا اقوال کافی زیادہ، تو میں اس میں سے چند ایک جی اقوال آپ کو جو ہے نا وہ لکھے لکھوائے جو ہے نا وہ آپ کو شیئر کر دیتا ہوں اس سے۔ امام یہ سارے اقوال آپ کو یعنی نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ دیکھنا اہل علم کی ادا سرائی. ٹھیک ہے. امام مسلم رحمہ اللہ 261 کے اندر ان کی وفات ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ یبغضک الا حاسد واشهد ان لیس فی الدنیا مثلک. کیا کہ آپ سے بغض کوئی حاسد ہی کر سکتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے. الارشاد خلیلی کی، یہ اس کا جلد صفحہ ہے اور اس کی سند حسن ہے، صحیح ہے. ایک یہ قول آپ نے جو ہے نا وہ نوٹ کرنا ہے. دوسرا ہی امام مسلم رحمہ اللہ کے، جی انشاءاللہ یہ سارا جو ہے نا مضمون میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا، تفصیلی ہے. صرف یہاں بھی تھوڑا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کبھی جو چیز کہہ لیں کہ نا مشاورت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں نا تو وہ زیادہ فائدہ ہوتی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ ہی ایک بار جاء الی محمد ابن اسماعیل البخاری، وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس آئے. فقبل بین عینیہ، اور امام بخاری کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمایا دعنی حتی اقبل رجلیک یا استاذ الاستاذین، اے استاذوں کے استاد، مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دوں. وسید المحدثین، اور محدثین کے سردار، وطبیب الحدیث فی عللہ، اور حدیث کی علتوں کے ماہر، ڈاکٹر. ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ امام مسلم رحمہ اللہ نے ایسا ضروری نہیں کہ کیا بھی ہو کہ پاؤں کو بوسہ دینا تو ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے. تو امام مسلم رحمہ اللہ نے صرف ایک اظہار محبت کے لیے کیا ہے کہ آپ تو پاؤں چومنے کے لائق ہیں اے استادوں کے استاد. یہ اس کے حوالے ہیں، سند اس کی حسن. یہ ایک بڑا عجیب و غریب قول ہے. فقیہ نیشابور یعقوب بن محمد ابو یوسف اخرم رحمہ اللہ 287 میں ان کی وفات ہے. یہ فرماتے ہیں رأیت مسلم ابن الحجاج بین یدی محمد ابن اسماعیل البخاری وهو يسأله سؤال الصبی المتعلم، کہ میں نے مسلم بن حجاج شہری امام مسلم کو دیکھا، وہ امام بخاری کے سامنے اس طرح بیٹھے تھے جیسے چھوٹا بچہ، پڑھنے والا بچہ، تعلیم بچہ وہ سوال کر رہا ہوتا ہے، اس طرح وہ بیٹھے تھے ان کے سامنے. ٹھیک ہے. یہ تاریخ بغداد کے اندر صحیح سن. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما رأیت تحت عدیم السماء اعلم بالحدیث من محمد بن اسماعیل البخاری. یہ سارے اقوال آپ اس طرح کیجیے گا کہ یہ میں انشاءاللہ آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس کا آپ نے ضرور مطالعہ کرنا ہے انشاءاللہ، لازمی طور پر. تو یہ امام بخاری کی توصیف و ثنا کے اندر بڑے ہی مایہ ناز اقوال ہیں. سارے اقوال ہم نہیں پڑھیں گے. یہ ایک سوال کیا گیا کہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں امام بخاری سے کوئی روایت نقل کیوں نہیں کی. یہ واللہ علم کیوں نقل نہیں کی، اس کی صحیح وجہ تو اللہ ہی جانتے ہیں. نہ امام مسلم رحمہ اللہ نے کوئی وجہ بتائی ہے اور نہ ہی کوئی وجہ ہمیں صحیح معلوم ہوتی ہے. لیکن کم از کم جو یہ وجہ بیان کی جاتی ہے نا کہ امام مسلم رحمہ اللہ ان سے ناراض تھے، تو یہ بالکل بے ثبوت بات ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل بے ثبوت بات ہے. تو واللہ عالم کیوں نہیں انہوں نے روایت کو نقل کی، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. گرچہ علماء نے کئی ایک جوابات دیے ہیں لیکن کوئی کچھ تسلی بخش کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ ابو احمد حاکم کبیر، یہ پہلے میں نے ایک بار آپ کو لکھوایا تھا کہ حاکم دو ہیں، ایک ابو عبداللہ حاکم ہے جس کو حاکم صغیر کہتے ہیں، اس کی وفات 405 ہجری کے اندر ہے. اور یہ حاکم کبیر ہے ابو احمد حاکم کبیر، یہ 368 کے اندر ان کی وفات ہے. یہ فرماتے ہیں کان احد الائمتی بمعرفت الحدیث و جمعہ، کہ آپ رحمہ اللہ
معرفت حدیث اور جمع حدیث کے اندر ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، ان ائمہ میں سے ہیں کہ جو معرفت حدیث رکھتے ہیں اور حدیث کو جمع کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں۔ ولو قلت، اگر میں یہ کہوں کہ انی لم ارى تصنیفا یفوق تصنیفہ فی المبالغۃ والحسن، کہ میں نے کوئی تصنیف ایسی نہیں دیکھی کہ جو امام بخاری کی تصنیف سے فائق ہو، کس چیز کے اندر؟ فی المبالغۃ، مبالغہ کے اندر، والحسن یعنی مبالغہ کا مطلب یعنی کہتے ہیں نا اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے کے اندر، والحسنی اور خوبصورتی کے اندر، خوبی کے اندر، او یا یہ میں کہوں کہ لم اسمع آدمی یترول فی، کہ میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جو باب الحدیث بمثلی ہی، کہ جو حدیث کے باب کے اندر جو ہے وہ، یترول کا معنی کیا لکھا ہے؟ بہتا چلا جاتا ہے، ترول کا مطلب ہوتا ہے بہتا ہی چلا جاتا ہے، جو حدیث کے باب میں بہتا ہی چلا جاتا ہے، بمثلی ہی امام بخاری جیسا کوئی نہیں دیکھا میں نے۔ کہتے رجوت، تو مجھے امید ہے کہ ان اکون صادقا فی قولی، کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں گا، یعنی امام بخاری ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو فن حدیث کے اندر ماہر ہو۔ امام دارقطنی تو کہنے لگا کہ لولا البخاری لما ذهب مسلم ولا جاء، امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم کی کوئی جان پہچان ہی نہ آتے نہ جاتے، یہ ایک محاورہ ہے آنا جانا، مطلب ان کے آنے جانے کی کسی کو خبر نہ ہوتی، ایسے عام آدمی کے آنے جانے کی خبر ہی نہ ہوتی۔ تو امام بخاری کا آنا، امام مسلم کا آنا جانا، یعنی ان کی پہچان ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے توسل سے ہے۔ ابن مندہ، یہ ابو عبداللہ حاکم صغیر آ گئے، امام اہل دنیا، اہل الحدیث کہا ہے، امام الدنیا فی معرفت الحدیث مستغفری نے کہا ہے۔ یہ سارے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری دیوبندی صاحب، جو دیوبند مدرسہ کے شیخ الحدیث تھے، کہتے کانا شمس سمائی ہاد الفن، ہم بخاری فن حدیث کے سورج۔ باقی ایک اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ جی امام ابو امام ابو حاتم اور امام ابو زرع رازی نے امام بخاری سے حدیثیں لکھنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کے والے سے ایک غلط فہمی پھیلا دی گئی تھی کہ وہ شاید خلق قرآن کے قائل ہو گئے ہیں۔ تو یہ حالانکہ امام بخاری کے اوپر غلط الزام تھا۔ امام بخاری کا نے یہ کہا تھا لفظی بالقرآنی مخلوق، لفظی بالقرآنی، لفظ بمانا کا یعنی وہ، یعنی قراءتی بالقرآن، یعنی میرا قراءت کرنے کا جو عمل ہے یا میرا قرآن پڑھنے کا جو عمل ہے یہ مخلوق ہے، یعنی جو میری آواز پیدا ہوتی ہے یا جو میں حروف لکھتا ہوں، جو حروف میں لکھتا ہوں، میرا یہ لکھنا سیاہی کے ساتھ، یہ مخلوق ہے۔ تو اس بنیاد پہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید امام بخاری رحمہ اللہ خلق قرآن کے قائل ہو گئے، اس وجہ سے کچھ علماء نے جو امام بخاری سے روایت لینا چھوڑ دی، لیکن پھر اسی لیے شاید امام بخاری رحمہ اللہ کو خلق و افعال العباد کتاب لکھنا پڑی، یا بندوں کے جو فعل ہوتے ہیں، مثلا بندے کا پڑھنا، تو یہ فعل ہے تو یہ تو مخلوق ہی مخلوق ہے، جو اس میں مقروب ہے، پڑھا گیا ہے، جو پڑھی جانے والی جو کلام ہے وہ مخلوق نہیں ہے، وہ تو اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کی صفت۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر بھی بڑی رد کیا ہے اس مسئلے کا، اور ثابت کیا ہے کہ جو لفظی بالقرآن بمانا میرا قرات کرنا، یعنی میرا عمل، یہ مخلوق ہے، یا میری آواز مخلوق ہے، جبکہ جو پڑھائی گئی چیز ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے سبق دیا۔ تو بعض کہہ لیں کہ لوگوں نے مشہور کر دیا جو امام بخاری کے دشمن تھے، تو اس وجہ سے پھر بعض ائمہ کو بھی اس میں غلطی لگی، تو انہوں نے احتیاط کا پہلو کبھی بھی امام بخاری پر جرح نہیں کی، یاد رکھیں۔
کے اوپر جرا نہیں کی، کیونکہ معاملہ مبہم تھا، تو انہوں نے کہا بھی ہم اس سے اس امام سے روایت ہی نہیں لیتے. تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا اشکال کا بڑا بہترین ازالہ کیا ہے کہ ایک کتاب لکھ کے. بلکہ اب یہ کہہ دینا کہ تارا کا صرف کہنے سے متروک نہیں ہو جاتا کوئی. تارا کا ہوتا ہے نا لفظ کے، امام ابو زرع نے اور امام حاتم نے ان کو چھوڑ دیا تھا، مطلب چھوڑنا ان سے لکھنا چھوڑ دیا تھا، ان کو متروک قرار نہیں دیا تھا. اس کی ایک مثالیں اس مضمون کے اندر بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ اس کو بڑے اچھے انداز میں رفع کر دیا گیا. یہ تصانیف ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی. ٹھیک ہے، یہ 15 تصانیف ادھر ذکر کی گئی ہیں، یہ چھوٹی بڑی ملا کے. اس میں الجامع الصحیح، یہ جیسے ہماری جو کتاب ہے صحیح بخاری جس کو کہتے ہیں، الجامع الکبیر ہے، ایک المسند الکبیر ہے، تاریخ الکبیر یہ چھپی ہوئی ہے، العلل، ٹھیک ہے، یہ علل صغیر جس کو کہتے ہیں، یہ نہیں جو امام بخاری کی ہے، تاریخ الضعفاء بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، ضعفاء الکبیر ہے، الاشربہ، الکنا، تاریخ الاوسط، تاریخ الصغیر، تفسیر الکبیر، خلق و افعال العباد یہ بھی چھپی ہوئی کتاب ہے، جز رفع الیدین یہ بھی ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، القراءۃ خلف الامام یہ بھی چھپی ہوئی کتاب ہے، کتاب الفوائد یہ شاید نہیں چھپی. ٹھیک ہے، باقی آگے کچھ کتابوں کا جی الاداب المفرد ادھر نہیں درج کیا. الاداب المفرد بھی کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ. جی شیخ محترم، یہ التاریخ الکبیر کے متعلق جو بات ہے کہ امام بخاری نے مدینہ منورہ میں چاندنی راتوں میں اس کو لکھا ہے، اس کا مسودہ تیار کیا ہے، تو وہ یہ درست دیکھیں ہے یہ صحیح بات، سند سے؟ یہ تو دیکھنا ہی پڑے گا کہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ نہیں ہے، اور کہ اللہ عالم یہ دیکھنا پڑے گا جی یہ صحیح تاریخ الکبیر کے حوالے سے. باقی جو تاریخ الکبیر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے علم دیا ہے وہ کسی اور کتاب کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، نہیں اب امام ابو احمد حاکم کبیر کیا کہتے ہیں کہ لم یسبق الیہ، یعنی تاریخ کے اندر ایسی کتاب کی کوئی مثال نہیں ملتی. من الف بعدہ شیئا من التاریخ او الاسامی والکنا لم یستغنی عنہ، کوئی امام بخاری کی کتاب سے مستغنی نہیں ہوا. ٹھیک ہے، سارا کچھ آگے پھر جز رفع الیدین کے بارے میں، جز قرات کے بارے میں، یہ پھر علماء کے اقوال. آگے امام بخاری کا عقیدہ، ٹھیک ہے، امام بخاری کا جو عقیدہ اہل سنہ والا ہے تو اس پر تھوڑی تھوڑی باتیں کی گئی ہیں. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، امام بخاری رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق علی ھذا حییت و علیہ اموت و علیہ ابعث انشاءاللہ. یہ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کس طرح اپنے یعنی نا اس قدر لوگوں نے بدنام کر دیا تھا کہ امام بخاری کو گواہیاں دینی پڑی. قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. علی ھذا حییت، اسی پر میں زندہ ہوں اور اسی پر مجھے موت آئے گی اور انشاءاللہ اسی پر میں اٹھایا جاؤں گا. یہ حدث ساری تاریخ تغلیق التعلیق کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ شیخ ادھر لکھا گیا ہے. اب اس تصریح کے بعد امام بخاری پر یہ الزام سراسر غلط ہو جاتا ہے کہ آپ خلق قرآن کے قائل تھے. ایسا ہرگز نہیں تھا. آپ کو اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کے عین مطابق قرآن کریم کو غیر مخلوق اور اللہ کا کلام مانتے تھے. اس پر آپ رحمہ اللہ کی کتاب خلق و افعال العباد فصل خطاب کی حیثیت رکھتی ہے. فصل خطاب کے مطلب جس فصل فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے. پھر لفظوں میں خلفائے راشدین کے بارے میں آپ کا عقیدہ ہے. ایک یہ بات ہے کہ امام بخاری مجتہد تھے. ان پر ایک الزام ہے نا کہ امام بخاری نعوذ باللہ، یہ تو اس میں نعوذ باللہ کہنا چاہیے کہ امام بخاری شافعی المذہب تھے. یہ بعض کہہ لیں کہ حنفی مقلدین نے لکھا ہے امام بخاری شافعی المذہب تھے، حالانکہ امام بخاری مجتہد مطلق تھے. خود علماء دیوبند جی، یہ معاویہ بھائی کے سوال کا جواب میں نے دے دیا کہ الادب المفرد کتاب امام بخاری کی ثابت ہے، ادھر درج کرنا بھول گئے ہیں. الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے.
تو چھپی ہوئی ہے یہ کتاب امام بخاری کی الادب المفرد، اس کے 2-3 نسخے میرے پاس چھپے ہوئے ہیں۔ تو امام بخاری مجتہد مطلق تھے۔ کئی حنفی دیوبند علماء نے بھی اس کا اقرار کیا ہے کہ امام بخاری مجتہد مطلق تھے، جس میں علامہ انور شاہ کشمیری بھی ہیں، یہ عبدالحی لکھنوی حنفی بھی ہیں جو بڑے حق کو عالم ہیں۔ یہ انور شاہ کہتے ہیں کہ علم ان البخاری مجتہد لا ریب فیہ۔ اس طرح اور بھی قاری محمد طیب دیوبندی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے صحیح بخاری کے حوالے سے۔ صحیح بخاری ایک متواتر کتاب ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ کتاب تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے ہم محمد بن یوسف فربری کہتے ہیں غالباً، شاید آگے کہیں کو لکھا بھی ہو کہ 90,000 لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح بخاری سنی ہے، 90,000 لوگوں نے۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر میرے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں ہے، کی وفات غالباً اللہ نہ بلائے تو 323-24 میں ہے غالباً، محمد بن یوسف فربری کی غالباً۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی زندہ، حالانکہ اس کے بعد بھی ایک آدھ عالم زندہ رہا ہے جو امام بخاری کا شاگرد تھا، انہوں نے اپنے علم کے مطابق بات کی، تو وہ 90,000 لوگوں نے امام بخاری سے حدیث سنی ہے۔ اگر نقل گرچہ سب نے نہیں کی، تو بہت سے معتبر نسخے جس میں محمد بن یوسف فربری کا سب سے معتبر نسخہ ہے، پھر ان سے آگے تو پھر کہہ لیں کہ ہزاروں کے اندر لوگوں نے جو ہے وہ اس صحیح بخاری کو نقل کیا، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب شروع سے ہی متواتر رہی ہے، اور یہ تواتر کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ علامہ کرمانی اس پہ گویا ہوئے ہیں، ہم حافظ ابن ملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں متواتر عنہ، یہ صحیح بخاری امام بخاری سے متواتر ہیں۔ امام نسائی کیا فرماتے ہیں، ما فی هذه الکتب اجود من کتاب محمد بن اسماعیل البخاری، کہ ان حدیث کی کتابوں میں امام محمد بن اسماعیل کی کتاب سے زیادہ متداول کوئی کتاب نہیں ہے، بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ آگے پھر شروحات کے حوالے سے ہم الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ان کے ہر دور کے اندر شروحات لکھی گئی، یہ بھی اس کتاب کے متواتر، یہ محمد بن یوسف فربری 320 کے اندر ان کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے راوی ہیں صحیح بخاری کے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے صحیح بخاری کا نام الجامع الصحیح، یہ جو ابن حجر رحمہ اللہ نے جو اس کا نام رکھا ہے نا، اسی سے ملتا جلتا نام حافظ ابن ملقن رحمہ اللہ نے اپنے کتاب التوضیح کے اندر مقدمہ کے اندر بھی انہوں نے اسی سے ملتا جلتا نام لکھا ہے، الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، ٹھیک ہے۔ یہ حدث ساری کے اندر اب یہ بتائیں گے آپ کو کہ حدث ساری کیا چیز ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے انشاءاللہ جو ہے نا یہ چیزیں پڑھنی ہیں، بہت ہی مفید ثابت ہوں گے اللہ نے چاہا۔ آگے پھر یہ کہ امام بخاری کی کے اندر امام بخاری کی کتاب میں جتنی بھی مرفوع روایات ہیں ان کو تلقی بالقبول حاصل ہے، امت نے ان کے صحیح ہونے پر اجماع کیا ہے۔ جب امام بخاری رحمہ اللہ کی کتابوں کے صحیح ہونے پر، دونوں کتابوں کے صحیح ہونے پر اجماع ہو چکا ہے، تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر صحیح اور ضعیف کی بحث تو بالکل ختم ہو گئی۔ یہ اجماع سارے کچھ پہلے لکھوا بھی دیے ہیں، لیکن اب یہ مزید بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بس میں ایک بات کول آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیں امام ہبت اللہ لالکائی، یہ 418 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے۔ یہ لالکائی جو عقیدے کی ایک عقیدے کی کتاب ان کی ہے۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنامی، آپ کے اندر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، فقلت لہو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما تقول فی صحیح البخاری،
آپ کا صحیح بخاری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فقال علی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح کلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لفظ بولے کہ یہ ساری کی ساری صحیح ہے، یا یہ فرمایا کہ او جید کلہ، یا یہ ساری کی ساری جید ہے، یہ لفظ دونوں میں سے کوئی لفظ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، او نحو ھذا من الکلام، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی کوئی بات کی جس کے اندر صحیح بخاری کی توثیق تھی۔ تو ساتھ یہ فرمایا لو انہ ادخل فیہ الشافعیہ، کاش کے امام بخاری اس کے اندر شافعی کا ذکر بھی کر دیتے، امام شافعی کا ذکر بھی اس کے اندر کر دیتے تو کیا یہ بات تھی؟ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ہماری اس کی بنیاد نہیں ہے، دلیل نہیں ہے کہ یہ خواب، لیکن ایک تائید ضرور ہے کہ اگر یہ امام بخاری شافعی کا بھی اس میں تذکرہ کر دیتے نا تو یہ کیا ہی بات تھی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کے اندر جو فرمانا ہے یہی ہے کہ یہ ساری صحیح ہے، یہ ساری جید ہے۔ امام الحرمین جوینی کا ایک قول 478 کے اندر ان کی وفات ہے، یہ فقیہ ہیں، اصولی ہیں، کہتے ہیں لو حلف انسان بطلاق امراتی ہی، اگر کوئی انسان حلف اٹھا لے اپنی اور بیوی کو طلاق کے حوالے سے، یعنی معلق کر لے اپنی بیوی کی طلاق کو، کہ انا معافی کتاب البخاری و مسلم مما حکما بصحته من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتابوں کے اندر جس روایت کے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جتنی بھی روایات امام بخاری اور امام مسلم نے اس کے صحیح ہونے کا حکم لگایا ہے وہ لازمی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی اس میں غلطی نہیں ہے۔ اگر وہ قسم اٹھا لینا کہ اگر اس میں غلطی ہو تو میری بیوی کو طلاق ہے، کہتے فرمایا لما الزمت طلاق ہو، کہتے ہیں کہ اس کو بالکل بھی طلاق لازم نہیں ہوگی، یعنی وہ اپنے کیونکہ بات میں اپنی تعلیق کے اندر سچا ہوگا، اس وجہ سے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، ولا حنست ہو، نہ وہ اپنی بات کے اندر حانث ہوگا، اپنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک انسان کہے کہ اگر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ روایات جس کو امام بخاری امام مسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بنایا ہے، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہ ہو فی الحقیقہ، تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو کہتے ہیں اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ لازمی طور پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، یعنی اس مرفوع روایات ہیں اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قرار دیا گیا ہے، تو وہ لازمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کلی طور پر غلطی، جزوی غلطی تو ہو سکتی ہے نا، یعنی کوئی لفظ کا ہیر پھیر تو ہو سکتا ہے، جس طرح کے اہل علم نے اس کے اوپر اشارہ کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیوں، کہتے ہیں اجماع علماء المسلمین علی صحتہما، کیونکہ مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ دونوں کتابیں صحیح ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ اجماع معصوم ہوتا ہے تو معصوم کے اندر غلطی کا اندیشہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس قدر پختہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مرفوع متصل روایات کہ وہ لازمی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، اس لیے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ یہ دو قول بڑے ہی ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہ کچھ باتیں لکھی گئی ہیں، اس کتاب کا درجہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ والا ہے، اس کے ایک علماء نے لکھا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب یہ ہے، یہ لکھا ہے کہ اس کی 100 سے زائد شروحات لکھی گئی ہیں، تو اس کی 100 سے کئی زیادہ ہیں، کوئی 150 کے قریب شروحات، تو یعنی اس میں کچھ مفقود بھی ہیں، ان کے نام تو میں نے دیکھے ہیں، 150 کے قریب شروحات، غالباً ایک متاخر ہی ہیں، انہوں نے کتاب کے اندر جمع کیے ہیں، یہ صرف انہوں نے عربی شروحات غالباً جمع کی ہیں، جو اردو کے اندر بعد میں ہمارے دور کے اندر لکھی گئی ہیں وہ الگ ہیں، انہوں نے 147 کے 48 شروحات کو جمع کیا ہے، اس کے بعد بھی کچھ شروحات عربی میں بھی لکھی گئی ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے کتنی شروحات اردو کے اندر لکھ دی گئی ہیں، اہل حدیث کی طرف سے، دیوبند کی طرف سے، بریلویوں کی طرف سے۔ تو بعد نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی متاخر نے ہی لکھا ہے کسی نے، کہ جو صحیح بخاری کے اوپر اس کی خدمت کی گئی ہے، یعنی صحیح بخاری کی کبھی فنون کا ذکر کرتے ہوئے، یا صحیح بخاری کی شروحات کا ذکر کرتے ہوئے، یا صحیح بخاری کی شرح کرتے ہوئے، یا صحیح بخاری کے اوپر
کہ کسی جز پر کلام کرتے ہوئے جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی تعداد کوئی 400 کے قریب جاتی ہے، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو مزید بڑھایا جائے تو 400 سے بھی کئی اباب ہو جاتی ہیں۔ مثال دیتا ہوں، اب صحیح بخاری کی جو کتابیں ہیں جیسے کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، ان کا بھی الگ الگ سے باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر۔ مجھے یاد ہے کتاب کتاب العلم جو صحیح بخاری کی ہے، کتاب العلم، اس کا جو شرح امام ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کیا ہے نا فتح الباری کے اندر، کتاب العلم صحیح بخاری کی کتاب العلم کا، اس کے اندر جو علمی فوائد ذکر کیے ہیں صحیح بخاری کے تحت، جو شرح کرتے ہوئے جو علمی فوائد ذکر کیے ہیں نا، ان فوائد کے اوپر بھی کتاب ایک لکھ دی گئی ہے، یعنی کسی عربی نے لکھی تھی کتاب۔ میں نے اس کا 2018 کے اندر اس کا ترجمہ کیا تھا مکمل۔ وہ کتاب ہے کوئی 125 200 صفحے کی تقریباً کتاب ہے، وہ 200 صفحے کی تقریباً کتاب ہے، تو اس کا ترجمہ کیا تھا۔ تو وہ یعنی کہہ لیں صحیح بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری، اس فتح الباری کی جو کتاب العلم کے اندر جو فوائد تھے اس کے اوپر بھی کتاب لکھی، تو گویا یہ صحیح بخاری پر ہی کتاب لکھی گئی ہے نا۔ یہ صحیح بخاری کے جو فوائد تھے علمی، علم کتاب العلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے، تو اس کے اوپر جو کتاب لکھی گئی ہے یہ یعنی اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ معاملہ کئی سو تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اس قدر کیا لیں مخدوم کتاب ہے کہ اس کی اتنی زیادہ شروحات لکھی گئی ہیں، اور اس کی اتنی زیادہ فنون کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ اپنے اس کے اندر یہ بھی بتایا گیا ہے، صحیح بخاری کی مرفوع متفق بالاجماع صحیح ہے۔ صحیح بخاری کے ثلاثیات کی تعداد 23 ہے، یعنی ثلاثیات سے مطلب کہ امام بخاری اور اس کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 3 واسطوں کے ساتھ بھی احادیث آئی ہیں، وہ 23 احادیث ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہر چیپٹر کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ ایک منفرد نظر آتے ہیں، تو یہ بھی ایک علمی بات ہے کہ آپ نے مخالفین کو 25 مقامات پر بعض الناس کے نام سے مخاطب کیا ہے۔ یا پھر یہ دیوبندی قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں کہ ویسے بڑے محدث امام المحدثین کی تصنیف ہے کہ جہاں میں نہ کوئی ثانی ان کا ہوا نہ ہوگا۔ باقی یہ سارے حنفیوں کی بات، پھر جو انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ پر زبان درازی بعض لوگوں نے کی ہے ان کا بھی جواب دیا گیا ہے نیچے۔ آگے یہ ایک اہم چیپٹر ہے فقہ البخاری فی تراجمی، کہ امام کی بخاری کی جو فقہ ہے یہ ان کے تراجم کے اندر ہے۔ تراجم سے مراد ایک باب قائم کر کے نیچے جو پھر وہ استنباطات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو فقہ ہے نا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی محدثین میں، اس کو سمجھنے کے لیے بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ بلکہ شاعر نے کہا نا آیا فصول العلم حل رموز ما ابداہ فی ابواب من اسراری، کہ جو ماہرین علم ہیں، فعول العلم، فعول کہتے ہیں ویسے، فعال کی جمع ہے ویسے تو کہتے ہیں نر کو، یعنی نر جو علم کے نر، مراد اس کو کہتے ہیں جڑیں، تو ان کی زبان میں، ہماری زبان میں جڑیں کہتے ہیں جی۔ جی معاذ صاحب آپ کیا کہتے ہیں ان کو؟ جڑیں کہتے ہیں؟ جی شیخ محترم کس کو؟ یہ فعول کو جو جی جی ماہر جڑیں ہوتے ہیں، جڑیں۔ ہاں جی، تو کہتے ہیں تھکا دیا ہے ان ماہرین علم کو امام بخاری کے حل رموز امام، ان رموز و اسرار کو حل کرنے نے، ابداؤ فی الابواب من اسراری کے جو اسرار و رموز انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب کے اندر چھوڑے ہیں، لیکن امام بخاری ترجمۃ الباب کے اندر اس طرح مطابقت پیدا کرنی ہے، یہ چیزیں حل کرتے کرتے علماء تھک گئے ہیں، کہتے کیا کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کے اندر رنگ دکھائے ہیں۔ بار کیف اس کو حل کرنے کے اندر بھی کچھ کتابیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو یہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ سینڈ بھی کر دوں گا،
نے چاہا، میرا خیال ابھی اس پہ ہم اتفاق کرتے ہیں، بعد میں کچھ شروعات کے حوالے سے کچھ تعارفی شیش انشاءاللہ رات کو ہم رکھیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ جو مجلس ہوگی ہماری وہ صحیح بخاری کی کہ پڑھنے کے حوالے سے ہوگی انشاءاللہ. کسی کا کوئی سوال ہے یہاں تک تو کر سکتے ہیں. جی کسی کا کوئی سوال نہیں جی. حسین علی تابی صاحب آپ کا کوئی سوال ہونا چاہیے لازمی. شیخ محترم، امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں کہ حافظے کے بارے میں جو واقعات مشہور ہیں تو وہ سارے درست ہیں یا کیسے ہیں؟ یہ تو ثابت ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو کئی لاکھ احادیث حفظ تھی. یہ تو ثابت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. تو کئی لاکھ صحیح اور ضعیف روایت اب مجھے عدد یاد نہیں ہے، لکھا ہوا ہے بارکہ اس کے اندر. تو باقی ایک وہ جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا کسی نے امتحان لیا، کوفہ گئے، پتہ نہیں بغداد گئے، تو پھر وہاں انہوں نے اس سندوں کو الٹ پلٹ کر دیا، تو وہ واقعہ تو ثابت نہیں ہے. باقی حفظ ان کا ظاہر ہے آپ نظر ہی آتا ہے، حفظ ان کا اتنا مضبوط تھا. تاریخ کے اندر آپ دیکھ لیں گے، تاریخ الکبیر ایک مایہ ناز کتاب ہے، انہوں نے کہاں سے حاصل کی ہے. پھر اس میں ان کا جو یہ فرق کرنا کہ اس نے سما کیا ہے اس نے سما نہیں کیا، یہ جو ہے نا بے مثال کام تھا. ٹھیک ہے. اور کوئی جی سوال؟ جی تابش صاحب، یہ ویسے پتہ نہیں مجھے، یہ جو تابش نام ہے نا یہ ویسے شرارتی شرارتی سا نام لگتا ہے، پتہ نہیں کیوں. یہ کیسے رکھا ہے جی محسن صاحب آپ نے تابش؟ نہیں ویسے اس کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ویسے اس کی وجہ تسمیہ. یہ شیخ محترم اصل میں میرا تو شناختی کارڈ پہ جو نام ہے نا وہ محسن علی ہی ہے. تو میں صرف اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کے لیے ان کے نام کو تابش ایسے کہتے ہیں نا کہ روشنی کریں. تو میرے والد صاحب ماشاءاللہ جب اپنے دور میں وہ انہوں نے میٹرک میں میڈل وغیرہ میں نا ان کو وظیفہ ملتا تھا اسکول و کالج سے، ٹھیک ہے گورنمنٹ کی جی. طرف سے. ٹھیک ہے. تو ذہانت کے بنا پر نا مطلب وہ وظیفہ جب ملتا تھا تو ان کے ایک کالج میں جو ٹیچر تھے نا انہوں نے جب تعارف ہوا انہوں نے بتایا تو انہوں نے پھر جب ان کا چیک امتحان لیا تو انہوں نے تابش نام رکھ دیا تخلص. اچھا اچھا تو اچھا. یہ اس وجہ سے وہ تابش مشہور ہو گئے. تو ہم نے بس اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں بس، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ ٹھیک ہے، پھر ہمارا محسن بھائی، یہاں یہ اس وظیفے علاقے کی میں برکت ہے. لوگ ہمیں اسی نام سے جانتے ہیں، تابش فیملی. یہ تھوڑا سا ہے. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. محسن بھائی، آپ کے والد محترم شاعری وغیرہ تو نہیں کرتے تھے؟ نہیں نہیں، وہ ویسے ماشاء اللہ وہ شوقین مزاج ہیں، نعت خواں بھی ہیں. ان کی رائٹنگ جو ہے بڑی اچھی کرتے ہیں رائٹنگ میں. ویسے وہ سول انجینئر ہیں، گورنمنٹ میں رہے ہیں کماڑی کراچی میں. وہاں پہ پھر وہ جب کوئی حالات ایسے تھے 2 نمبری کے وہاں پہ سائن کرنے پڑتے ہیں، وہ پھر سعودیہ چلے گئے، وہاں پہ بلدیہ میں رہے ہیں، سعودیہ بلدیہ میں. تو میری پیدائش وہیں کی ہے. تو شاعری نہیں، ان کو نعت خوانی کا شوق ہے. ابھی الحمدللہ جو ہے حیات ہیں اور اللہ پاک ان کو صحت برکت دے. آمین. میں نے اس لیے کہا نا کہ ایک شاعر ہے نا، علی علی تابش ہے یا تابش علی ہے، وہ بہت مشہور اردو کے شاعر ہیں نا، تو اس لیے میں نے سوچا شاید اسی وجہ سے کسی نے رکھا ہو. نہیں الحمدللہ میرے والد صاحب یا ہماری فیملی میں کسی کو بھی شاعری سے کوئی وہ انٹرسٹنگ ہے ہی نہیں، دلچسپی کسی طرح کی بھی.
تو مجھے تو اس نام کا بھی نہیں پتا نا. اچھا یہ محمد عارف صاحب، آپ کا اصل نام کیا ہے؟ یہ سن رہے ہیں یا نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر بتا رہی ہے. اچھا، وہ نوید صاحب کون ہے آپ میں سے؟ ماسٹر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نوید صاحب کون ہے؟ نوید بھائی وہ ہمارے اس یونیورسٹی کے ابتدائی طلباء میں سے تھے جنہوں نے طالب علمی کے ساتھ ساتھ اس یونیورسٹی کے استحکام میں بہت کام کیا. اس طرح آج کل معاذ بھائی یونیورسٹی کے کئی شعبے سنبھالے ہوئے ہیں، تو شروعات میں نوید بھائی کئی شعبے سنبھالے ہوئے تھے، تو وہ اس چلیں ٹائم ٹھیک، سعودیہ میں ہوتے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب تو نہیں ہوتے. نوید انور بھائی ہے. نوید انور صاحب، ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے، کوئی اور بات انشاءاللہ پہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا